اور ہمارے کرم فرما شہر خطیب یوں سمجھ لیجیے حسن رضا کی خطابت آپ کو سماعت کرنا ہی ہے، اور پیرے طریقت عتیق باپو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کا موڑ دیکھ کے ہی اپنا موڈ خراب کر لیں گے اگر اس طرح بیٹھے۔ ذرا زندہ دلی کا ثبوت دو، آپ کو بارش کے پانی سے بھی بچا لیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بڑی دھوپ میں بیٹھے ہیں یا بارش میں بیٹھے ہیں، اگر ٹھنڈک میں بیٹھ کر آپ کا یہ حال رہا تو کرب و بلا میں آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اندازہ لگا۔ زندہ دلی کا ثبوت دو، کہہ دو سبحان اللہ۔ نہ چھوڑیں گے تیرا دربار میرے حضرت شاہ نورانی، نہ چھوڑیں گے تیرا دربار، نظر کر دیجیے داتا یہ اونا تیری بستی ہے، نظر کر دیجیے داتا، نظر کر دیجیے داتا یہ اونا تیری بستی ہے، نظر کر دیجیے داتا یہ اونا تیری بستی ہے، تمہارے منتظر بیمار، تمہارے منتظر بیمار میرے حضرت شاہ نورانی، تمہارے منتظر بیمار میرے حضرت شاہ نورانی، کرم کر دیجیے سرکار، سلامی کو تیرے جاری ندی کا پانی ہے حاضر، سلامی کو تیرے جاری ندی کا پانی ہے حاضر، سلامی کو تیری جاری ندی کا پانی ہے حاضر، عجب پر کیف ہے اسرار، عجب پر کیف ہے اسرار میرے حضرت شاہ نورانی، عجب بافیض پر اسرار میرے حضرت شاہ نورانی، کرم کر دیجیے سرکار، سبحان اللہ۔ بچا لو میری کشتی کو، بچا لو میری کشتی کو، تمہارا نام لے آؤں، بچا لو میری کشتی کو، بچا لو میری کشتی کو، تمہارا نام لے آؤں، بچا لو میری کشتی کو، تمہارا نام لے آؤں، کوئی مفلس نہ ہو لاچار، کوئی مفلس نہ ہو لاچار میرے حضرت شاہ نورانی، کوئی مفلس نہ ہو لاچار۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی اللہ۔ شمار کرو گے تو شمار میں نہیں آئے گا، 18,000 مخلوق، جس میں چونٹی، مکوڑا، مچھر، مکھی، مچھلی، دریا میں ہزاروں مخلوقات، زمین پر بھی بہت ہے، اور زمین پر ایسے ہیں جو کچھ دکھتے ہیں اور کچھ دکھتے ہیں، آسمانوں میں بھی بہت ہیں جو دکھتے نہیں۔ اس 18,000 مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا، انسان۔ اب اس کا کرم دیکھو،
کہ انسانوں میں کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اہل ہنود بھی ہیں، اور پھر کچھ ظاہری مسلمان بھی ہیں، اور ظاہری مسلمان میں دیوبندی بھی ہے، رافضی ہے، اہل حدیث ہے، قادیانی ہے، نیچری ہے، اللہ جانے کیا کیا ہے۔ اب ان لوگوں میں سب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا اور انسانوں میں ایمان والا بنایا، اور ایمان والوں میں اس کے حبیب کی امت بنایا، اور اس کی حبیب کی امت میں اولیاء کاملین کا عاشق بنایا۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ ارے تمہاری ہی یہ شان ہے کہ جس کی شان کا خطبہ قرآن بیان کرے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم انجیر کے درخت کی، قسم طور سینا کی، قسم زیتون کی، قسم امانت دار شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا، بہترین تخلیق کی۔ اب آگے سنو، انسان کی بہترین تخلیق کی، اللہ نے انسان کو ہر طریقے سے سوار کر کامل طور پر بنا کر دنیا کو بسا دیا۔ اب ہم اس دنیا کی مثال کو لے لیں۔ دنیا کیا ہے؟ جب ایک دنیا دار بڑی کپڑے کی فیکٹری قائم کرتا ہے تو فیکٹری میں اول مال نکال کر وہ بازار میں نہیں بھیج دیتا، پہلے تو سیمپل بازار میں بھیجتا ہے، اور سیمپل کی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ کتنا سکسیسفل ہے، یہ کتنا کامیاب ہے۔ جو کپڑا کامیاب ہوتا ہے اب اس کی بنائی جاری رہتی ہے، اس کی تخلیق اس کی پیداوار جاری رہتی ہے، اور جس میں فالٹ ہوتا ہے وہ کام وہیں روک دیا جاتا ہے۔ ایک کمپنی نے ایک بہترین کپڑا بنایا، سفید بنایا، شفاف بنایا، کمپنی سے باہر آیا، باہر آ کر دکان میں آیا، دکان میں وہ گندا ہو گیا۔ اب گندا ہو گیا تو کیا ہوا؟ کسٹمر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی خریدار نہیں ہے۔ پھر اس کپڑے سے دکان مالک کو بھی وہ کپڑا ستانے لگا، نظر میں کھٹکنے لگا، اسے نکال دیا جائے، اسے ردی میں ڈال دیا جائے، تو ردی میں بھی وہ کپڑا تب کام آتا جب اس کا کوئی داغ دھل جائے اور پھر وہ دوبارہ کسٹمر میں پیش کیا جائے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، تو وہ کپڑا جو صاف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ پھر اسٹور میں آ جاتا ہے، اور جو صاف ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسے ردی میں ڈال دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بہترین بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم نے بنا کر پھر اس کو اسفل سافلین کر دیا، یعنی کہ جہنم میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا۔ اب کوئی سمجھ سکتا ہے کہ پہلے تو انسان کو بہترین بنایا اور بہترین بنا کر جہنم میں ڈال دیا؟ آگے سنو، مگر جہنم میں ڈالا، مگر جو عمل صالح کرنے والے تھے ان کو نہیں ڈالا۔ جو گناہ کر کے گناہ کو دھل جانے کی صلاحیت رکھتا تھا ان کو نہیں ڈالا، اور جو گناہ ایسا کرے جو صاف ہونے کی صلاحیت نہ رکھے اسے جہنم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا احسان تو دیکھو کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں پر اس کی رحمت ہماری
رجوع ہونے کی تلاش کرتی رہتی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اس کی رحمت تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے، توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں. توبہ کر لے تو گناہ کو معاف کر لے. اور بندے کا حال دیکھو، اللہ اکبر، دنیا کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے. حالانکہ یہ دنیا صرف 4 دن کی ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی. اس دنیا میں رہنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں تم نے اپنی زندگی کو گرا کر لیا ہے. یہ زندگی تم پر آسان ہو سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ میرے قول پر عمل کرو. اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو مسافر بن کر رہو، مسافر بن کر رہو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اجنبی بن کر رہو. اجنبی رہو گے تو کوئی روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں. اور مسافروں کو آپ نے دیکھا ہوگا بس اسٹینڈ میں، ریلوے اسٹیشن میں، اس کے ساتھ سامان کتنا ہوتا؟ مسافر کے پاس کم سے کم سامان ہوتا، وہ پورے مال و مکان کو ساتھ لے کر نہیں گھومتا. تو مومن اس دنیا میں مسافر ہے، اور مومن ہی وہ ہے جو اپنی موت سے محبت کرتا ہے. اور جو موت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. اور اسی دنیا کے تعلق سے کہا گیا طالب الدنیا مردود، دنیا کا طالب مردود ہے. اب یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے نفس کی خواہش، نفس کی خواہش. حضرات، نفس کے متبع نہ بنو. اگر اتباع کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی کرو. آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں. وہی نماز پڑھتے ہیں جو ہماری طبیعت میں آئی، وہ نماز نہیں پڑھتے جو ہماری طبیعت کو ناگوار گزرے. اندازہ لگاؤ ایمان کس عالم، کس مقام کا ہے، کس درجے کا ایمان ہے ہمارے پاس. آج بہت سی عرس کی تقریبیں دیکھی جاتی ہیں جس میں اللہ والوں کے نام کو لے کر گناہ سر عام کیا جاتا ہے. عرس کرنا ہے تو قوالی کرنا ہوگا، سنگیت کے ساز و سامان کو سنوارنا ہوگا. عرس کرنا ہے تو دھمال کرنا ہوگا، عرس کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. حالانکہ شرعی عرس یہی ہے. اللہ اور اس کا رسول اور اللہ والے اسی میں خوش ہیں کہ جب تم کسی بھی اللہ والے کا عرس کرو. دیکھو ہماری شریعت میں ہماری طبیعت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم جب بھی چاہتے ہیں اپنے بچوں کا جنم دن منا لیتے ہیں. اور شریعت کی روح سے دیکھو تو جنم دن صرف مسلمان ایک ہی ذات مقدس کا مناتا ہے. وہ ذات مقدس مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جس کی ولادت کا دن ساری قوم مسلم پوری امت مناتی ہے. اور حکم بھی ہے کہ نبی کا یوم ولادت منایا جائے. اور کسی کے جنم دن منانے کا حکم ہے ہی نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے. اور حرام میں نے اس لیے کہا عیسائیوں کی مشابہت رکھتا ہے یہ عمل، مشابہت ہے عیسائیوں کی. عرس اور اولیاء کاملین کا ہم مناتے ہیں تو ولادت نہیں مناتے، وصال مناتے ہیں. اور یہ وصال وہ وقت ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ والے محبوب حقیقی سے مل جاتے ہیں، اسی دن کو وصال کہتے ہیں، اسی وقت کو وصال کی گھڑی کہا جاتا ہے. اور جب یہ اپنے محبوب سے ملتے ہیں تو ان کے بھی جود و کرم کے ذریعے موج میں آ جاتے ہیں.
اسی لیے ہم اس کی تقریب میں شامل ہوتے ہیں، ان کے دربار سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، زمانہ جانتا ہے کہ اولیاء کاملین کے دربار سے ہر منگتے کی جوڑی کو بھر دیا جاتا ہے۔ شرعی اس اللہ والے کے وصال کے دن قرآن خوانی کی جائے، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، نعت و منقبت کی محفل کو سجایا جائے، ذکر و اذکار قائم کیے جائیں، نیازیں کھلائی جائے، شربت پلایا جائے۔ کون منع کرتا ہے؟ کوئی نہیں روکے گا۔ یہ شرعی عرس ہے، اور اس کے علاوہ آپ جتنا بھی دیکھتے ہو وہ حرام، اور اس کی زینت بننا، شامل ہونا بھی حرام۔ جو جس کی مشابہت رکھے گا اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو حرام ہے وہ دنیا اور دنیا کا تعلیم مردود۔ آپ کہیں گے میاں دنیا کا تعلیم مردود، تو بغیر دنیا کے آدمی کیسے جی سکتا ہے، کیسے عروج حاصل کر سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں، دنیا میں رہو پر دنیا سے ہمکنار ہو جاؤ، دنیا سے دور رہو۔ ارے سیکھنا ہے تو کسی اور کے پاس نہیں جانا ہوگا، آسمان میں اڑتا ہوا پرندہ اس سے سیکھو کہ جب اڑتا ہے آسمان میں، پرواز کرتا ہے آسمان میں، بھوک لگتی ہے، تالاب کی طرف آیا، موٹا لگایا، اپنی خوراک حاصل کی، اب جب تالاب سے نکل رہا ہے تو نہ تالاب کی مچھلی اس کی چونچ میں ہے، نہ تالاب کا پانی اس کے پر پر قطرہ۔ میں نے پوچھا ہے اڑنے والے پرندے یہ تالاب کیا ہے؟ تو کہا یہ تالاب کا پانی میری دنیا ہے، تالاب کی مچھلی میری دنیا ہے، لیکن اس دنیا سے میں اتنا ہی فائدہ حاصل کرتا ہوں جتنا کہ میرے لیے کافی ہے۔ اے دنیا میں رہنے والوں، اس دنیا کے مال و دولت سے محبت نہ کرو، اس دنیا کو گلے سے نہ لگاؤ، مردود ہو جاؤ گے۔ ہاں، وہ دولت گلے سے لگاؤ۔ آپ کہیں گے بھائی بڑی بڑی شان والوں نے بھی دولت جمع کی، میں بھی کہتا ہوں دولت والے دنیا میں آئے اور بڑی بڑی دولتوں کا سرمایہ ان کے پاس تھا، اور ان میں سب سے بڑا نام تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ کون سی دولت ہوگی جو ان کے پاس نہیں تھی؟ پھر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آ جاؤ، آپ نے جانا ہوگا سخاوت کا وہ دھنی جو میرے آقا کا دیوانہ ہے وہ بھی دولت مند ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین میں دیکھو، حضرت ابو الحسن خرقانی کی ذات مالا سے بات ہے کہ آپ کے پاس بھی بڑی دولت تھی۔ اب ان دولت والوں کو دیکھو کہ انہوں نے دولت کو رکھا تو کیسے رکھا، انہوں نے اس دنیا کو، دنیا میں رہے تو کیسے رہے۔ ایک نئے صاحب نے نئی فقیری، خرقان کی زمین ہے، کہیں دور دراز میں ایک گاؤں میں نئے فقیر ہوئے کہ بھئی اب اس دنیا کی لذتوں میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا بیکار ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، تاریخ دنیا ہو گئے، سب مال و متا چھوڑ کر ایک بستر کو اپنے گردن میں ڈالا، ایک لاٹھی کو ہاتھ میں لیا اور تاریخ دنیا اللہ ہی اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں میں غاروں میں گھس کر اللہ ہی اللہ کرنے لگے۔ اب ان کے اس ذکر کے جب چل رہا تھا، انہوں نے ایک شہرا سنا، کہا سننے میں آیا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت مقدس ذات، اولیاء کاملین میں جس کا شمار ہوتا، کرامت ولی کامل ہے۔ تو اب یہ نئی فقیری جو لی تھی، انہوں نے کہا کہ جب اتنا شہرا کانوں میں آ رہا ہے، چلو ملاقات کے لیے جائیں، اللہ والوں کی ملاقات سے اللہ مل جایا کرتا، چلے ملاقات کے لیے چلے۔ اب گئے، خرقان پہنچے، دیکھا کہ ایک عالیشان حویلی ہے، حویلی میں دو دربان کھڑے ہیں، اور دربانوں کے ہاتھ میں عصا ہے، اور محل کے کنارے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، لیکن گھوڑوں کی رسی جس قلعے سے باندھی جا رہی وہ قلعہ جو ہے وہ بھی سونے کا، گھوڑوں کے اوپر زین سونے کی، اور جب محل میں دیکھا تو سونے کی آرائش کی ہوئی تھی۔ اب ان
नए नए फकीर को महसूस हुआ कि अरे मैंने जो सुना था वो गलत सुना था। कोई अल्लाह वाला क्या इतनी दौलत रखता है? कोई अल्लाह वाला इतनी चमक दमक रखता है? सोचा चलो यहाँ तक आया हूं तो फिर मुलाकात करके ही जाऊं। तो और भी मुलाकात करने वाले बैठे हुए थे। देखा कि मुलाकात का इंतजार करते करते नमाज का वक्त आ गया। नमाज अदा कर ली गई। नमाज के बाद खाने का वक्त हो गया तो शाही दस्तरखान बिछाया गया। शाही दस्तरखान पर यूं समझ लीजिए मुर्गे मुसल्लम भी है, जात तो मेवा जात भी है, तरह तरह की ग़िज़ाएं मौजूद है। अब इन फकीर को ये महसूस होने लगा कि ये क्या मामला है, क्या कोई अल्लाह वाले का ऐसा दस्तरखान होता है? अल्लाह वाले का दस्तरखान तो सूखी रोटी होती है, नमक की चट्टी होती है। अब इन्होंने सोचा कि चलो इसमें भी कुछ नहीं है, खा पी के मक्का चला जाऊंगा, खाने काबा का तवाफ करूंगा, बस वही इबादत करता रहूंगा, बस वही अल्लाह ही अल्लाह कहकर के जिंदगी गुजार दूंगा। खाना खा लिया गया। बात खाने के हजरत अबुल हसन खिरकानी ने उस गुरुवेश से कहा कि ऐ फकीर, ऐ मर्द हक, चल हमारे साथ चल, थोड़ी सैर तफरीह कर ली जाए। कहा कि मेरा बाग बड़ा खूबसूरत है, उसकी तफरीह में तुमको करा दो। तो उस फकीर ने कहा मियाँ रहने दो, हमने बहुत तफरीह कर ली, अब हमें कोई जरूरत नहीं है। हजरत अबुल हसन खिरकानी ने असरार किया, असरार पर वो मान गए और सैर तफरीह करते हुए हजरत अबुल हसन खिरकानी ने कहा कि चलो क्यों ना हम दोनों मक्का चले जाएं। तो उस फकीर ने कहा रहने दो, आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना है। तो हजरत अबुल हसन खिरकानी आहिस्ता से कह रहे थे कि मैंने मक्का जाने के लिए कहा तो मना कर रहे हो, खाते खाते तो यही इरादा तुम्हारा मुसलमान हो चुका था, यही तो हो रहा था। मक्का जाना चाहते हो, चलो काटे से जाएंगे। आंख बंद करो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, आंख बंद करो, हाथ में हाथ दे दो। अब उसने आंख बंद करने से कहा हुजूर तो आंख बंद करके ही मक्का पहुंच जाएंगे, खड़े रहो। मेरा असर और मेरा बिस्तर, मेरा पेटी पड़ी हुई है। दौड़ा उस तरफ। हजरत अबुल हसन खिरकानी ने कहा रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहा असर लेने जा रहा हूं, बिस्तर लेने जा रहा हूं। हजरत अबुल हसन खिरकानी कहने लगे मैं मक्का मौसमा की बात कर रहा हूं, मैं अल्लाह के घर के तवाफ की बात कर रहा हूं, मैं वहां नमाज की बात कर रहा हूं, वहां जिक्र की बात कर रहा हूं। और तुम्हें तुम्हारा अच्छा याद आ गया, तुम्हें तुम्हारा बिस्तर याद आ गया। सुनो सुनो, ये सब जो घोड़े तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये मालूम दौलत नजर आ रहा है। जब हम अल्लाह की राह में निकलते हैं तो हमें कोई चीज नहीं रोकती। और सुन लो, दुनिया वो चीज है जो अल्लाह उसके रसूल की राह और उसमें रुकावट बन जाए। अल्लाह की राह में जो रुकावट बन जाए वही दुनिया है। और जो दौलत, जो दुनिया तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की राह में आगे बढ़ा दे, वो दुनिया नहीं है बल्कि रहमत है, नेमत है। वो नेमत है। तो वो पैसा जो हराम जारी में लगाया जाता है, बताओ वो दुनिया है। और जब दुनिया को तुम गले लगाओगे तो मरदूद हो जाओगे। यहाँ भी मरदूद, वहां भी मरदूद। दुनिया के मतलब को समझो कि वो चीज करो जो अल्लाह उसके रसूल ने तुम्हें हुक्म दिया। वो दौलत दुनिया नहीं है जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, जो नाते रसूल पे फिदा हो जाए, वो दुनिया नहीं है। वो नेमत है, वो रहमत है। तो अल्लाह वालों के आस्थाने पर आओ, उन्हें ईज़ा न पहुंचाओ, तकलीफ न पहुंचाओ, वरना ये अपने आस्थाने से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाया करते हैं। दिल्ली के एक मजदूर ने देखा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया या फिर किसी और वली कामिल का वाक़िया है। मजदूर ने देखा, क्या देखा कि जब गया मजार की तरफ, साहिब मजार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, नजर झुकाई, पहलू सरा देखा, वहां वो वली नजर नहीं आए, वली नजर नहीं आए। फिर पीछे अंधेरे में, बयाबान में वो मजदूर चले, देखा कि एक दरख्त के पास
एक बंदे खुदा बैठा हुआ, पूछा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, मैं तो आपकी मुलाकात के लिए वहां गया था जहां आपको मदफून किया गया। तो कहा सुनो, अरे उन्होंने ही तो मुझे यहां डाला, उन्होंने ही तो मुझे यहां डाला। पाक हो जाओ, साफ हो जाओ, अपनी नीयतों को संवार लो और साहिब मजार के फैज को हासिल करने के लिए अल्लाह उसके रसूल पर फिदा हो जाओ। कसम खुदा की, फिर देखो तुम्हें क्यों फैज नहीं मिलता, फिर देखो तुम्हें तुम पर इनका करम क्यों नहीं होता। पहले इनके करम पाने के काबिल हो जाओ। इसीलिए कहा कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, एक नाम है जी।